السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب سیرت اعلیٰ حضرت کے انمول نقوش پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ آئیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری ایسی بات آپ تک پہنچاؤں جسے آپ یقیناً نیا سمجھیں گے، اور ایک یہ بہت ہی عظیم قلم کار ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ نے اسے تحریر فرمایا ہے، ہم سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ میں ارشاد فرمایا، کرامت کی دو قسمیں ہیں، کرامت حسی، کرامت معنوی۔ کرامت حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے عوام بھی سمجھے کہ یہ کرامت ہے، جیسے ہوا میں اڑنا، پانی میں چلنا، اور مستقبل کی آنے والے زمانے کی بات بتا دینا، گئے ہوئے زمانے کی بات بتا دینا، جسے لوگ سمجھے کہ ایک دم بالکل الگ ہے، تو یہ کرامت حسی ہو گئی۔ اور ایک ہے کرامت معنوی۔ کرامت معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آداب شرع کی حفاظت کرنا، حدود شرعیت کی پابندی کرنا، نماز، فرائض، واجبات، سنن نوافل کو ان کے وقت میں ادا کرنا، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں انہیں ملحوظ رکھنا، اسی کو کرامت معنوی کہتے ہیں۔ اب ایک بات اور اس میں شامل کر لیتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کرامت معنوی جو ہے، کرامت معنوی ایک ایسی کرامت ہے جس میں استجراج کا کوئی دخل نہیں، یعنی اس میں مکر و فریب نہیں ہے، اس میں مکر نہیں شامل ہو سکتا۔ اور کرامت حسی جو ہے اس میں مکر بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی جادو کے ذریعے، منتر کے ذریعے، یا ایسی چیز کے ذریعے جس کا کوئی تصور نہ کرے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جسے لوگ سمجھے کہ یہ کرامت ہے، حقیقت میں وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مکر پھیلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہوا پر بیٹھنے پر قادر ہو، پانی پر چلنے پر قادر ہو، تو اس کے اس عجوبے والے کام سے تعجب میں نہ پڑنا اور گمراہیت میں نہ پڑنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ آداب شرعیت کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، شریعت کے احکام کی پامالی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، واجبات کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، سنن و فرائض و واجبات کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو جا کے ان کی جو کرامت، پانی پر چلنا یا ہواؤں پر بیٹھنا، اڑنا، یہ سب قابل قبول ہے، ورنہ یہ سب رد ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اعلیٰ حضرت کی سیرت بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، لیکن اس پر میری گفتگو نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، آپ کی پوری ہستی اور آپ کا پورا وجود، آپ کی پوری زندگی یقیناً کرامت حسی اور کرامت معنوی کا پیکر مجسم تھی، یعنی کرامت حسی کا بھی صدور آپ کی ذات بابرکات سے ہوا ہے اور کرامت معنوی کا بھی صدور ہوا ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا کہ اگر کرامت معنوی ہے تب جا کے کرامت حسی جو ہے وہ قابل قبول ہے، اسے ہم مانیں گے۔ اگر کرامت معنوی نہیں ہے، یعنی آداب شریعت کا لحاظ نہیں ہے، تو اس کا ہواؤں پر چلنا یہ دھوکہ ہوگا، اس کا تمام طرح کے خارق عادت کے خلاف چیزوں کو ظاہر کرنا یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اس میں مکر نہا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، یہ کرامت معنوی کا جامع ہے۔ اس کی ایک بہت ہی عظیم الشان مثال یہ ہے، جسے آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا، وہ یہ کہ آپ کی عمر 22 سال کی تھی، جوانی کا عالم تھا۔ 22 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جب لوگ اکثر نفس کے بہکاوے میں پڑتے ہیں، خرافات میں لگتے ہیں، طرح طرح کی عیاشیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کرامت حسی کا ظہور دیکھتے ہیں، آداب شریعت کا لحاظ اور آپ کے دل کی صفائی اور آپ کے دل کا تزکیہ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 22 سال کی تھی۔ آپ اپنے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشارے پر بیعت ہونے کے لیے
ماہرہ شریف کے بزرگ حضرت سیدنا آل رسول ماہرہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اتنی پاکیزہ بارگاہ تھی کہ اس وقت تمام لوگ علماء، فقہاء، صالحین، عابدین آپ کی خدمت میں جاتے، وہاں پر رشد و ہدایت کا جام نوش کرتے اور پھر اسی رشد و ہدایت کے جام کو اپنے علاقے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے اور لوگوں کی رہبری کا سامان مہیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت اپنے والد محترم کے ساتھ ماہرہ شریف تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت سیدنا آل رسول ماہرہروی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ ان سے مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے والد کریم کو اجازت و خلافت دیا اور آپ کو بھی، جبکہ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 22 سال کی تھی، آپ کو بھی خلافت و اجازت سے نوازا، اور یہ ایک ایسا عظیم تمغہ اور ایک ایسی عظیم نعمت تھی جو آپ کی بارگاہ میں سیدنا آل رسول ماہرہروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی خدمت میں اگر کوئی اجازت و خلافت لینے کے لیے آتا تو آپ اسے ریاضت و مجاہدہ کرواتے، اس کے دل کو صاف کرنے کے لیے مزید ریاضت ہوتی، عبادت ہوتی، اور جب دیکھتے کہ یہ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہیں، لوگوں کے ہادی بن سکتے ہیں، رہنما بن سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، جام ہدایت پلا سکتے ہیں، تب آپ انہیں خلافت دیا کرتے۔ اس خانقاہ میں اور اس بارگاہ میں یہ بہت انوکھا واقعہ تھا کہ ایک 22 سال کا نوجوان آیا ہے اور اسے حضرت نے خلافت سے نواز دیا۔ آپ کے ولی عہد، آپ کے پوتے حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کیا، حضور آپ کی خدمت میں بڑے مجاہدات اور بڑے ریاضتوں کو طے کرنے کے بعد یہ منزل حاصل ہوتی ہے، یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک 22 سال کے لڑکے کو یہ خلافت دے دی، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عام لڑکا نہیں ہے کہ 22 سال کا نوجوان اگرچہ دکھ رہا ہے، لیکن جب میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا اس کا دل پاک، صاف، مزکہ، مطہر ہے، دل میں کوئی زنگ اور کوئی غبار نہیں ہے، تو میں نے محسوس نہیں کیا کہ اس سے ریاضت کروائی جائے، اس سے مجاہدہ کروایا جائے۔ اسی لیے جب میں نے محسوس کیا کہ اس کا دل مکمل پاک و صاف ہے، یہ رشد و ہدایت کے لائق ہے، جامع ہدایت نوش کرنے کے لائق ہے، مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہونے کے لائق ہے، تو میں نے اسے اجازت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ہادی، ہم لوگوں کے رہبر، ہم لوگوں کے رہنما، ہم لوگوں کے مرشد، ہم لوگوں کے سب سے بڑے ہادی یعنی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو 22 سال کی عمر میں آپ کے پیر و مرشد سے اجازت و خلافت مل گئی۔ آپ کے پیر و مرشد نے اپنے ولی عہد سے فرمایا کہ بس اتنا ہی نہیں، ایک بات میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ جب محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول تو نے دنیا میں کیا کیا، تو میں بہت فکر کرتا تھا، بہت غور کرتا تھا کہ میں کیا کروں گا، کیا پیش کروں گا۔ اب تو وہ فکر بھی دور ہو گئی ہے، جب اللہ پوچھے گا مجھ سے کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے احمد رضا، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کو مہیا کیا اور اپنایا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حشر میں گر مجھے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر بس نہیں، آپ نے اپنے ولی عہد سے یہ بھی فرمایا کہ سنیے، جب ماہرہ مطہرہ سے کوئی کتاب چھپنی ہو، شائع کرنی ہو، تو ضرور بالضرور حضرت علامہ عبد القادر بدایونی اور حضرت علامہ احمد رضا خاں بریلوی، ان دونوں حضرات کو پہلے کتاب دکھا دی جائے، جب یہ دونوں تصدیق کر دیں تب اسے چھاپا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی برکت ہے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت میں کہ آپ کے مرشد کریم نے ایک ہی لمحے میں کتنے درجات آپ کو بلندی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور بھی آپ کو بتاؤں، میں بتایا گیا
کہ آپ کو ایک اور عنایت ملی تھی جسے ہم لوگ کہتے ہیں توجہ تشبیہی۔ توجہ تشبیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے تو دو ہو، چیز دو ہو، لیکن دکھنے میں ایک طرح لگے۔ آپ کے مرشد کریم نے آپ پر جو توجہ فرمائی تھی وہ توجہ تشبیہی تھی۔ یعنی میں نے سیرت میں پڑھا کہ جب مارارہ مطہرہ کے سنگینی دروازے سے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو لوگوں کو یہ لگا کہ سیدنا سرکار آل رسول مارہر بھی تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ توجہ تشبیہی ہوتی ہے۔ یہ توجہ تشبیہی اور حقیقت میں آپ اپنے مرشد کریم کا پرتو اتم تھے، یعنی مکمل من و عن آپ کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو فیضان مارہرہ مطہرہ، فیضان سرکار سیدنا احمد رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مالا مال فرمائے، اور بریلی شریف میں ہم لوگوں کی بار بار حاضری کے اسباب مہیا فرمائے، مارہرہ شریف میں ہم لوگوں کے حاضری کے اسباب مہیا فرمائے۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔